ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں 4 دوست رہا کرتے تھے۔ پیشے کے لحاظ سے ایک بڑھئی، دوسرا درزی، تیسرا سونار کا کام جانتا تھا اور چوتھے کے پاس کوئی بھی ہنر نہ تھا۔ گاؤں کی آبادی مختصر ہونے کی وجہ سے کوئی خاطر خواہ آمدنی نہ ہوتی کہ جس سے گھر کا گزارا چل سکے۔ چنانچہ ان 4 دوستوں نے مشورہ کیا کہ کسی بڑے گاؤں یا شہر میں جا کر کام کیا جائے۔ مشورہ طے پا گیا اور ان 4 دوستوں نے ایک گدھے پر اپنی ضرورت کا کچھ سامان لاد کر روانہ ہو پڑے۔ کیونکہ اس دور میں سواری کے لیے جدید انتظام نہ تھا، لوگ اکثر گدھوں، گھوڑوں، اونٹوں یا پھر پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے۔ سفر طویل ہونے کی وجہ سے ایک ویرانے میں ان کو رات ہو جاتی ہے۔ سارا دن سفر کرنے کی وجہ سے تھک بھی گئے تھے، چنانچہ فیصلہ کرتے ہیں کہ رات یہاں پڑاؤ کر کے صبح سویرے پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ویرانے میں یہ ڈر بھی لاحق تھا کہ کہیں کوئی جنگلی جانور ان کو نقصان نہ پہنچائے، تو انہوں نے رات کے 4 حصے کر لیے تاکہ 4 دوستوں میں سے ہر ایک باری باری پہرا دے سکے۔ رات کے پہلے حصے میں پہرے کی ذمہ داری بڑھئی کو سونپی جاتی ہے اور باقی دوست سو جاتے ہیں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے بڑھئی کو بار بار اونگ آ جاتی ہے تو بڑھئی نے اپنے اوزار نکالے تاکہ نیند کا غلبہ دور ہو سکے۔ پاس پڑی ایک لکڑی سے کچھ بنانے لگ جاتا ہے، جو بنتے بنتے ایک لڑکی کی شکل بن جاتی ہے اور اس طرح اس کے پہرے کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب رات کے دوسرے حصے کا پہرا درزی کے ذمہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ بڑھئی نے تو اپنا ہنر دکھا دیا، تو اب مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ درزی نے اپنی سلائی مشین اور ایک کپڑے کا ٹکڑا لیا اور پھر ایک سوٹ تیار کر کے لکڑی کی لڑکی کو پہنا دیا، اور یوں درزی کے پہرے کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سونار کے پہرے کا وقت شروع ہو گیا۔ جب سونار نے دیکھا کہ ان دونوں یعنی بڑھئی اور درزی نے تو اپنا ہنر دکھا دیا، تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے، تو وہ بھی اپنا ساز و سامان لے کر کچھ بنانے لگ جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بالیاں تیار ہو جاتی ہیں جن کو وہ لکڑی کی لڑکی کے کانوں میں پرو دیتا ہے، اور یوں سونار کے پہرے کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اب باری آتی ہے اس چوتھے دوست کی جس کے پاس کوئی ہنر نہ تھا۔ جب تینوں دوستوں کے ہنر کو دیکھا تو سوچنے لگا، میرے پاس تو کوئی ہنر نہیں کہ جس کا میں بھی مظاہرہ کر سکوں۔ یہ کہہ کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے، اے دونوں جہانوں کے رب، میں اس قابل تو نہیں کہ تجھ سے کوئی سوال کروں، البتہ تیری رحیمی و کریمی کا امیدوار ہو کر تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، اے پروردگار، تو خالق کل جہان ہے، زندگی موت، عزت ذلت، بیماری شفا سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ زندہ شے کو مردہ اور مردہ شے کو زندہ کرنا صرف اور صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو ہی تو ہے جو مٹی سے انسان کو وجود بخشتا ہے۔ اے میرے رب، تو بہترین مصور ہے، تو اس بے جان لکڑی کی لڑکی میں جان ڈال دے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور اپنی قدرت سے جو چاہے کر سکتا ہے، چنانچہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس واقعے کو فرضی طور پر پیش کیا گیا ہے، لیکن اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم ظاہری طور پر کسی بھی شخص کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں کہ یہ شخص تو نکما اور بیکار ہے۔ بعض دفعہ کئی کاموں کو اللہ تبارک و تعالی اس وجہ سے چلا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں محض کسی کی دعائیں شامل ہوتی ہیں۔ سب مادی اسباب اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی منشا شامل حال ہوتی ہے، تب ہی ہم تمام اسباب سے مستفید ہوتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔